بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دنیا میں جہاں جہاں پر بھی پاکستانی آباد ہیں ان تمام لوگوں کو آج یعنی کہ 27 فروری ہے، سرپرائز ڈے مبارک ہو۔ پاکستان نے ہمیشہ ہی دنیا کو سرپرائز کیا ہے۔ آج ابھینندن کا جو بیان آیا ہے وہ بھی میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ، لیکن سرپرائز ڈے کے حوالے سے جو ڈی جی ISPR ہیں ان کا بیان بھی آیا ہے، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جو کہا ہے آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں۔ انہوں نے بھی اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ انہوں نے اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، لیکن اگر کسی نے بری نظر ڈالی تو پھر 27 فروری ہی ہوگا۔ یعنی کہ اس دن کیا ہوا تھا آپ کے علم میں ہے، تقریباً 4 جہازوں کو تیار کیا ہوگا۔ وہ 4 جہاز بھارت سے اڑے ضرور، لیکن پھر وہ واپس کہیں پر اتر نہیں سکے۔ چاروں جہاز تباہ ہو گئے۔ پیچھا کرتے ہوئے 2 جہاز جو ہیں وہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر، جو انلیگل آکیوپائڈ کشمیر ہے، وہاں پر 2 گر گئے۔ ان کو شوٹ کیا گیا تھا کیونکہ بہت آگے نکل گئے تھے وہ، اور 2 جو ہے وہ پاکستان میں گرے۔ ایک کے بارے میں رپورٹ دی گئی، دوسرے بارے میں نہیں دی گئی، لیکن جو رپورٹ نہیں دی گئی اس کے بارے میں کہا کہ وہ انجیکٹ نہیں کر سکے تھے اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ جہاز کے ساتھ ہی جل گئی تھیں۔ تقریباً 3 لاشیں جلی تھیں، ایک پاکستان میں اور 2 بھارت میں، لیکن انہوں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا۔ وہ رپورٹ تو آ گئی تھی مگر پھر وہ اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ ابھینندن نے جو ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دی تھی، ان کا بھی MiG-21 جو ہے وہ گر گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ گرا تو وہاں پر ایک سٹوری جو ہے پاکستان نے جیسی سٹوری بریک کی کہ ان کا پائلٹ جو ہے کیپچر ہو گیا ہے، تو وہاں پر 2-3 پائلٹس کی بات ہوئی تھی مگر بعد میں وہ ایک کی بات ہی ابھینندن کی رہ گئی، کیونکہ پاکستان نے جب کہا کہ جب وہ صرف ابھینندن کی بات کر رہے ہیں تو باقی بات کرنے کی ضرورت پھر کیا ہے۔ ابھینندن کو کیپچر کس طرح کیا گیا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو آزاد کشمیر ہے وہاں پر کشمیریوں نے، ایک BBC رپورٹ بھی آئی تھی جن میں آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا میں کہاں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ انڈین کشمیر میں ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ ایک سادہ سا کشمیری جو ہے وہ کس حد تک اپنے ملک کا محب وطن ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں نہیں، آپ بھارت میں ہیں، اور ان کو یقین دلایا۔ اس کے بعد مطلع کیا لوگوں کو، اور لوگ جب آئے تو لوگوں کا جو جوش تھا، ولولہ تھا، وہ بہت ہی اپنی بلندیوں پہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کو بالکل جان سے مار دیں۔ میرا نام ونگ کمانڈر ابھینندن ہے۔ میں بھارتی وایو سینا میں ایک لڑاکو ومان چالک ہوں۔ میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اور میں نے ایجیکٹ کیا۔ ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیراشوٹ کھلا اور جب میں نیچے گرا تو میرے پاس پستول تھی اور لوگ بہت زیادہ تھے، اور میرے پاس بچاؤ کا صرف ایک ہی سادھن تھا۔ میں نے اپنی پستول گرا دی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ میرے پیچھے لوگ آئے تھے، ان کا جوش کافی اونچا تھا۔ اسی سمے پاکستانی آرمی کے 2 جوان آئے اینڈ انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے۔ پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے، وہ آئے، انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا، مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا۔ پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک لے کے گئے جہاں پہ مجھے فرسٹ ایڈ دیا گیا، اینڈ پھر اس کے بعد مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایڈ دیا گیا۔ پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے۔ I see peace in it. I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. اور یقیناً اتنا بڑا موب تھا وہ کشمیریوں کا کہ اگر وہ پاکستانی فوج نہ آتی وہاں پر تو یقیناً رزلٹ وہی ہوتا۔ وہاں پر پاکستانی فوج نہ آتی، وہاں پر کیمراز یوز نہ ہوتے تو آج ابھینندن اس دنیا میں نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پاکستانی فوج کو ہم سلوٹ کرتے ہیں۔ وہ جو اس نے کہا کہ یہ بہت پروفیشنل فورس ہے، ابھینندن نے جو کہا، وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستانی فورس نے ہی اس موب سے جان بچائی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر 2 پاکستانی فوجی وہاں کھڑے ہو جائیں تو 10,000 کشمیریوں نے اس کو انگلی نہیں لگائی، کیونکہ پاکستانی 2 فوجیاں کھڑے تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیں، کسی نے پاکستانی فوجی کو کچھ نہیں، مطلب ایک ٹچ نہیں کیا۔ یہ جو رابطہ ہے نا عوام کا اور فوج کا، تو یہ دنیا سے سیکھنا چاہیے دنیا کو۔ 2 فوجی بھی ہوں تو وہ ابھینندن جیسے آدمی کو بھی وہاں سے جس نیت سے وہ آیا ہوگا، دیکھیں وہ بام گرانے آیا تھا، وہ آپ کے ملک میں کیا کرنے آیا تھا؟ وہ بام گرانے آیا تھا، آپ کو تباہ کرنے آیا تھا، وہ کچھ کرنے آیا تھا، نہیں کر سکا۔ لیکن کیا ہے
کہ اس کے باوجود پاکستان کا ظرف تھا کہ اس نے اس کو سنبھالا, بچایا, فرسٹ ایڈ دیا, تمام چیزیں کی. کور اسٹوری یہ تھی کہ جی انہوں نے ابھینندن نے گرتے گرتے F-16 کو گرایا ہے. اس کے بعد ابھینندن نے بتایا کہ وہ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جو نیا بیان ان کا آیا ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کہ کشمیر کی صورتحال یا کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور اس طرف کیا ہو رہا ہے اس طرف کیا ہو رہا ہے, کشمیر کے حوالے سے وہ نہیں جانتے. کیا ہو رہا ہے کشمیری کے ساتھ وہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. ہمیں تھوڑا سا شانتی سے سوچنا چاہیے. لیکن پاکستانی فورس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں, انہوں نے کہا بھی تھا, کمٹمنٹ تھی ان کی کہ میں اپنا بیان چینج نہیں کروں گا. اور انہوں نے جو سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا تھا انہوں نے بھارتی میڈیا کو کیا تھا کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ آگ لگاتی ہے اور وہ آگ سے پھر یہ کہ پورے ملک میں آگ لگ جاتی ہے اور جذبات ابھرتے ہیں, پریشر آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر اور گورنمنٹ جو ہے اس کو کچھ کرنے کے لیے, کچھ دکھانے کے لیے کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. انڈین میڈیا بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے, جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لگا کے اتنی مرچ لگا کے بولتے ہیں, وہ اس میں لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. F-16 کے حوالے سے وہ رپورٹ غلط ثابت یوں ہوئی کہ امریکہ نے اس کو ڈینائی کیا. امریکہ نے بولا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے, کیونکہ F-16 کے حوالے سے جو اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو گنتی ہے, مینجمنٹ ہے, وہ ابھی بھی یو ایس کے پاس ہے. تو وہ دنیا بھر میں جتنے بھی F-16 ہے وہ ہیں اور نہیں ہیں, یہ ساری رپورٹ یو ایس کے پاس ہے. تو یو ایس نے اس کو جب ڈینائی کیا وہ کور اسٹوری خراب ہو گئی. پھر انہوں نے ایک اور اسٹوری لانچ کی کہ مودی غصے میں ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو 4 جہاز بھیجے ہوں گے تو غصے میں ہی بھیجے ہوں گے نا, اب وہ آرام سے نہیں بھیجے ہوں گے. تو مودی تو کب سے ہی غصے میں ہوں گے, لیکن غصہ تو اس کو بڑھنا چاہیے تھا, اس کا غصہ ہونا بھی چاہیے تھا, کیونکہ جس طریقے سے 4 جہاز گر گئے تو غصہ بنتا بھی تھا. لیکن اس غصے کا فرق ہمیں کیا پڑتا ہے, یعنی کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ایکٹیو آرمی پرسن نیوی کا وہ بند پڑا ہوا ہے, تو آج بھی غصہ کر لے, اس کو رہا کر لے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے, آج بھی وہ جیل میں ہیں اور کوئی اس میں ان کی طرف سے, پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے, بعد میں مان گئے, کیس ویس بڑے کیا پاکستان کے اوپر کہ جی وہ نکل جائے گا وہاں سے, لیکن وہ نہیں نکل سکا. لیکن ابھی مودی کو اس پہ غصہ نہیں آ رہا. اس سے بہرحال وہ جو غصہ تھا وہ غصہ بعد میں آیا. پہلے پاکستان نے فیصلہ کیا تھا, کیونکہ جب عمران خان نے اناؤنس کر دیا کہ ہم اس کو ریلیز کر دیں گے, تب مودی کو غصہ بھی آ گیا اور دھمکیاں بھی آ گئی, تمام چیزیں آ گئی. پہلے نہیں اس کو غصہ آ رہا تھا, پہلے اس کو فکر پڑی ہوئی تھی. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امن کی بات کرتا ہی کیوں ہے. یہ بات آپ اپنی عام زندگی میں دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی کمزور لوگ ہوتے ہیں, جو اندر سے کمزور ہوتے ہیں, ویک ہوتے ہیں, تو وہ غصہ کر کے اپنی کمزوری کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, کور کرتے ہیں اس کو. یہی طریقہ ہوتا ہے, دنیا بھر کا ایک رواج ہے. اور جو اسٹرانگ ہوتا ہے اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ شو آف کرے یا چیخے چلائے, بلکہ وہ کام رہتا ہے. یہ ایک نیچرل ہے, یہ سائنٹیفک پروف ہے. پاکستان کام رہے گا, لیکن اس کے لیے ڈی جی آئی اسپر نے بتا دی کہ ہم کب تک کام رہیں گے. پاکستان جنگ نہیں چاہتا ہے, پاکستان پیس کی بات کرتا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر جو پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے, جو پاکستان کے پاس ویپنز ہیں, جو لسٹ ہمارے پاس ہے, وہ کچھ چھپی بھی تو لسٹ نہیں ہے نا. اس کے بارے میں دنیا جانتی ہے, بھارت بھی جانتا ہے, سب جانتے ہیں. تو اگر پاکستان وار میں جائے گا تو تمام ویپنز یوز ہوں گے. تو کیا وہ ویپنز کسی سامنے والے ملک کو صرف تباہ کریں گے؟ نہیں, ہمارے جو سامنے ملک ہوگا وہ تباہ ہوگا ہی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہت بڑی دنیا بھی سفر کرے گی, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمارے سامنے کوئی ملک جو ہم سے لڑنے کی خواہش رکھتا ہوگا, صرف وہ نہیں, بلکہ یو کین سے کہ 50-60% ورلڈ کو بھی نقصان پہنچے گا اگر پاکستان نے جنگ کے لیے کوئی تاریخ کا ہاں کر دی. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کو امن سے رہنے دیا جائے گا, اس میں ان کا ہی بھلا ہے. اور اگر جنگ کی بات کریں گے تو پھر وہی ہوگا جس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں کہ لسٹ ہمارے پاس جو ہے, تمام ویپنز وقت آنے پر استعمال ہوں گے. جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہاٹ ٹائم میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جو اسلحہ ہے وہ دیوالی کے لیے نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ہمارا اسلحہ بھی شب رات کے لیے نہیں ہے. اللہ حافظ.